بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر، یہاں ہمارے پاکستان کے اندر شہر لاہور میں ایک مزار ہے جسے بی بی پاک دامن کہتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں کہ بی بی پاک دامن کون ہے اور یہ کہاں سے تشریف لائیں اور یہ کن کی اولاد ہے، اور اہل سنت کا اور اہل تشیع کا ان کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ بی بی پاک دامن ان کے بارے میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہزادی ہیں۔ وہاں پہ بیسیکلی 4 بیویوں کے مزار ہیں: بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی حاج اور بی بی لاج۔ یہ 4 بیویاں وہاں مدفن ہیں، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہیں کہ ایک جو شہزادی ہیں وہ حضرت علی کی بیٹی ہیں، ایک حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی ہیں، اور جو باقی 2 ہیں وہ خادمہ ہیں۔ جبکہ حضرت اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ یہ موتی دروازہ کے اندر ایک بزرگ ہیں، حضرت سید احمد پختہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی شہزادیاں ہیں۔ اب ہم دلائل کے ساتھ یہ چیزیں دیکھیں گے کہ ان کا موقف درست ہے، اور پھر ہمارے سننے والے خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ ان کا جو مزار ہے وہاں پہ یہ تقریباً سمجھیں یہ 1 اور 2 ہجری کے یعنی یہ واقعات ہیں۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں یا حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی ہیں، اور یہ کربلا سے یہاں آئیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، ان کی دلیل کا یہ جواب ہے کہ جو دمشق کے اندر جو قبریں ہیں، جو دمشق کے اندر بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم ہیں، پھر وہ کون ہیں؟ کیونکہ وہاں بھی مزارات بنے ہوئے ہیں اور لوگ جاتے ہیں وہاں پہ زیارت کرنے کے لیے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کے ساتھ بی بی ام کلثوم اور ان کے ساتھ بی بی رقیہ کی قبر مبارک ہے، اور وہ روزے موجود ہیں، آپ ان کو نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ وہاں کے جو علماء کرام ہیں ملک شام کے، دمشق کے، وہ بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہیں وہ ہیں تو سید زادیاں، مگر وہ حضرت علی کی بیٹیاں نہیں۔ حضرت علی کی بیٹی وہی ہیں جن کی قبر وہاں پہ ہے۔ تو ان میں اب دو موقف ہیں۔ پہلا تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جو ملک شام دمشق میں ہیں جو قبریں ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی ہم میں سے کوئی اگر حج کے لیے جائے یا سفر کے لیے جائے، وہ ظاہر غیر محرم، یعنی وہ جو عورت ہے وہ اکیلی سفر نہیں کرتی، اور حکم بھی یہی ہے کہ جو دور کا سفر اس میں محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کی بیٹی، حضرت امام حسین کی ہمشیرہ، امام مسلم بن عقیل کی جو بیٹی ہے، وہ اب کربلا سے جو سندھ اور سندھ سے لاہور کا جو سفر ہے وہ تقریباً 5 سے 6 ہزار کلومیٹر ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان دونوں بیویوں نے وہ اکیلا سفر کر لیا ہو؟ یہ لاجک ذہن میں نہیں آتی، یہ بالکل امپاسبل ہے، اور ایک قسم کی یہ توہین ہے اہل بیت کی خواتین کی۔ یعنی وہ ان کو بی بی زینب کو چھوڑ کے اور اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو چھوڑ کے چلی گئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ بی بی سکینہ کچھ دیر کے لیے گم گئی تھیں، تو ان کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگا تھا، اور جب تک وہ مل نہیں گئی تھی تو بی بی زینب نے قافلے کو آگے نہیں چلایا تھا۔ یہ اہل تشیع کی کتب میں بھی لکھا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنی سگی بہنوں کو چھوڑ کے وہ آگے چلی گئیں؟ تو یہ یہیں سے جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ یہ صرف وہ اپنے مسئلہ کو یا فرقے کو پرومیننٹ کرنے کے لیے ایک بات کی گئی، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری وہ بھی تشریف لائے، میرا حسین زنجانی انہوں نے بھی چلہ گاہ یہاں پہ کیا، اور باقاعدہ ان کی چلہ گاہیں وہاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ تیسرا جھوٹ ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری تشریف لائے ہیں 5ویں صدی میں، 400 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 465 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اور یہ جو حضرت تختہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بیویاں تو آئی ہیں 1 صدی میں، تو ایک دوسرا جھوٹ یہاں سے بھی پکڑا جا رہا ہے۔ بہرحال اہل سنت کا اس میں موقف یہ ہے کہ یہ جو بیویاں یہ حضرت سید احمد تختہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، جو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ عبداللہ شاہ غازی یہ بھی خاندان رسول کے ہیں، اور حضرت احمد تختہ ترمذی یہ بھی خاندان رسول کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ شہزادے جب بنو امیہ نے ظلم و ستم کیا، یہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں جن کا مزار کراچی میں ہے۔ جب محمد بن قاسم کے بعد جب کیا کہتے ہیں کہ حکومت آئی حشام بن عبد الملک کی، اور اس سے پہلے یزید بن عبد الملک کی، تو ظاہر اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم تھے، تو ظاہر یہ سندھ چونکہ دور جگہ تھی اور جائے پناہ بھی یہی تھی، تو یہ لوگ پھر کیا کہتے ہیں یہاں پہ سندھ میں آ گئے، اور حضرت تختہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سندھ سے پنجاب میں آ گئے، اور پنجاب میں اس وقت تو یہ پورا کفرستان تھا، اور باقاعدہ جو یہاں پہ جو دین کا آغاز ہے وہ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے وقت سے ہوا۔
مگر انہوں نے ظاہر ہے یہاں پہ جائے پناہ لی، اور یہاں کے جو ہندو راجے تھے انہوں نے ان کو ویلکم بھی کیا، کیونکہ یہ حضور کی آل اولاد تھی۔ تو اس طرح کیا کہتے ہیں کہ جو یہ جو پاک بیویاں ہیں یہ ان کی بیٹیاں تھیں چار، جو ساتھ تشریف لائیں، اور ان کے مزار کے پاس ہی ان کی رہائش گاہ بھی موجود ہے، وہ حجرہ بھی موجود ہے موچی گیٹ میں، جہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیویاں رہا کرتی تھی۔ تو پھر ہوا یہ کہ ان کا مزار بی بی پاک دامن میں کیوں ہے؟ تو اس میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت سید احمد تختہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب ان کا وصال ہوا، تو ان کے بعد یہ بیویاں کچھ عرصہ تو وہاں رہیں، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے حالات بدلتے گئے، تو کچھ جو بدمعاش قسم کے آپ کہہ لیں اوباش لڑکے وہ ان کے پیچھے لگ گئے، یعنی ان کی نیت غلط تھی، تو یہ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ گئیں اس مقام پہ جہاں پہ آج ان کی مقام ہے۔ تو اس میں دو روایتیں، ایک کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے پناہ لی، کچھ دیر یہاں پہ قیام کیا اور ان کی تبھی موت ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ چاروں بیویاں کیا کہتے ہیں کہ زمین پھٹی اور زمین کے اندر چلی گئیں، اور اس طرح ان کی قبر یہاں پہ بنائی گئی۔ پھر ان کے جو پردے تھے یعنی چادریں تھیں وہ بھی کچھ عرصہ باہر رہیں، تو پہلے خواتین جاتی تھی، پھر مرد جانا شروع ہوئے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ چادریں اندر چلی گئیں۔ تو یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، یہ کوئی اتنی اتھینٹک نہیں ہے، مگر ان باتوں کو پھر بھی مانا جا سکتا ہے۔ مگر جو باتیں ہیں کہ حضرت علی کی طرف جو منسوخ کی جاتی ہیں، یہ بالکل کیا کہتے ہیں کہ جو میں نے دلائل دی ہیں ان کو بڑی پورا نہیں اترتے۔ تو اس لیے اب جو سننے والے ہیں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یا تو پھر وہ بیویاں نہیں ہیں، اگر یہ بیویاں تو پھر جو دمشق میں ہیں وہ کن کی قبریں ہیں، اور اگر دمشق والی سید زادیاں تو پھر یہ کون ہے؟ تو اس میں تھوڑا سا کنفلکٹ پایا جا رہا ہے۔ ایک اور افغانستان کے اندر ایک شہر ہے مزار شریف، اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے، بلکہ طالبان نے جب وہاں اس کو فتح کیا تو باقاعدہ وہاں پہ گئے بھی، وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی حضرت علی کا مزار ہے، یہ چیز بھی مشہور ہے۔ اور حضرت علی کا کہتے ہیں دنیا میں 4-5 جگہوں پہ ان کا مزار کہا گیا ہے، خیبر پاس پہ قریب بھی ان کا مزار ہے، پھر افغانستان کے شہر مزار شریف، یہ مزار شریف انہی کی وجہ سے انہی کے نام سے موسوم ہے کیونکہ حضرت علی کا وہاں مزار ہے۔ تیسری قبر ان کے بارے میں کہ ان کی قبر ادھر جنت البقیع میں ہے، اور ایک جو موقف ہے جو عام ہے کہ ان کا مزار مبارک کوفہ میں ہے۔ تو جو قرین قیاس وہ یہی ہے کہ آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ کوفہ میں ہے، چونکہ آپ کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ آپ کا کیپٹل تھا، اور وہیں پہ آپ کی شہادت ہوئی تھی، تو اتنی دور لانے کا تو فائدہ ہی نہیں تھا، انہوں نے افغانستان کیوں لانا تھا؟ ہاں یہ روایت میں ملتا ہے کہ جنت البقیع میں ان کو دفن کرنا تھا یا حضور کے پہلو میں دفن کرنا تھا، مگر امام حسن نے پھر ان کو، چونکہ اس وقت خارجیوں کی حکم زور بہت زیادہ تھا، تو اس ڈر سے کہ آپ کے جسم کی کوئی بے حرمتی نہ کرے، اس لیے ان کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا، اور بعد میں پھر ہارون رشید کے دور میں ان کی جو مزار مبارک تھا وہ دریافت ہوا۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں جو چلتی آ رہی ہیں، اگر ان کا تاریخ سے ان چیزوں سے کوئی سا نہیں ہے، تو باقی یہی ہمیں اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو بی بی پاک دامن ہے اہل سنت کے نقطہ نظر سے یہ حضرت سید احمد تختہ ترمذی کی بیٹی ہیں، اور جو دمشق میں جن خواتین کی قبریں ہیں وہ خاندان رسول کی شہزادیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔